چونکہ یہ دعوت عام ہو چکی تھی، نظریے کی پرچار کھلم کھلا ہونے لگی تھی، تو پھر مخالفت بھی کھلم کھلا ہونے لگی، اذیت بھی کھلم کھلا دی جانے لگی، تکلیفیں بھی کھلم کھلا پہنچائی جانے لگی۔ جب ہر طرف سے تکلیفیں ہی تکلیفیں، اذیتیں ہی اذیتیں پہنچائی جانے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ سب سے پہلے حضرت حبشہ فرمائی، نبوت کے 10ویں سال پھر مسلمان حبشہ کی طرف گئے۔ اب تیسرا حکم جو ہجرت کا ملتا ہے، ہجرت مدینہ کا ملتا ہے، چونکہ سارے کے سارے مسلمان انفرادی طور پر ایک ایک دو دو چار چار چھ چھ کر کے مکہ کو چھوڑنے لگے، مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو سردار ہے وہ بھی نہ چھوڑ کے چلا جائے، مشورہ ہوا دار الندوہ کے اندر کہ اس آدمی کا کیا کیا جائے۔ تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس انداز میں کیا جائے کہ مختلف قبائل سے ایک ایک آدمی کو لیا جائے، چونکہ بہت زیادہ لوگ اس قتل میں شامل ہوں گے، ان کا خاندان کس کا مقابلہ کرے گا۔ اور اسی بات کو فائنل شکل دی گئی، حتمی شکل دی گئی، اور ایک رات آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اس پوری پلاننگ اور پوری مشاورت سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔